علی دکنی نے کل جو ہے وہ 473 غزلیں کہی ہیں، ان کے دیوان میں ہیں، اور 3225 اشعار اس میں ہیں۔ اور یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا، یعنی اس طرح کے اشعار آپ کہیں کہ جو آج مستعمل ہے، بالکل سادہ سلیس لفظوں کو، جو روزمرہ کے جو الفاظ ہیں اس کے اندر شعر کہنا، سیل ممتنع جس کو بعد میں کہا گیا۔ تو اس کے علاوہ جو اظہار محبت ہے وہ ہندی جو روایت ہے اس میں عورت کی طرف سے ہوتا تھا، تو انہوں نے مرد کی طرف سے اظہار محبت کیا ہے، جو کہ غزل کا فارسیت والا رنگ تھا، یعنی فارسی تتبع میں انہوں نے ایک یعنی غزل کے اندر اظہار محبت مرد کی طرف سے کیا۔ پھر جو اس کے اندر ان کا مرکزی جو خیال ہے وہ ہے محبت، یعنی وہ محبت کے شاعر ہیں، اور محبت میں جو محبوب کا تصور ہے وہ ان کا دونوں ہے، یعنی محبوب مجازی بھی اور محبوب حقیقی بھی۔ اور کہا جاتا ہے، تصوف والے خود کہتے ہیں کہ محبوب حقیقی تک پہنچنے کے لیے مجاز کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر آپ اس تک پہنچتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مصور کی قدر و قیمت کا، یا مصور کی مصوری میں جو استادی ہے اس کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو وہ کیسے لگائیں گے؟ یعنی وہ خود تقریر کرے گا کہ میں اتنا بڑا مصور ہوں، یا میرے پاس یہ دیکھیں یہ میرا سامان پڑا ہوا ہے، یہ میرے پاس برش ہے، یہ میرے پاس کینوس ہے وغیرہ، یہ رنگ پڑے ہوئے، نہیں، بلکہ آپ اس کا کوئی شاہکار دیکھیں گے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جب آپ شاہکار دیکھیں گے تو آپ پہلے تو کھو جائیں گے شاہکار کے اندر جو اس کا ماسٹر پیس ہے۔ جب ماسٹر پیس کے اندر آپ کھو جائیں گے تو پھر آپ کو خیال آئے گا کہ اس کا بنانے والا کون ہے، پھر آپ مصور کی طرف جائیں گے۔ تو وحدت الوجودی سلسلے جو صوفیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کائنات کے جو مظاہر ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس کی کاریگری، وہ جو کارساز ہے، اس کی صنعت گری جو صنعت کار ہے وہ، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے، آپ کو خیال آئے گا اس کی طرف آپ جائیں گے، اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور جو لوگ انسان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، یعنی جس کو کوئی لینڈسکیپ بھی حسن جس رنگ میں ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے، یہ جوش ملی آبادی نہیں کہتا، لیکن جو انسان خود کسی اور انسان کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ ایک طرح سے معذور ہوتا ہے، وہ مجنون اگر بن جائے یا جنون اس کے اوپر سوار ہو جائے، ایک بندے کو وہ خدا سمجھنے لگ جائے، تو اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اس بنانے، وہ جو مصور ہے اس کا ماسٹر پیس ہے، وہ احسن تقویم ہے اس کی، جو کہتا ہے کہ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جیسے کمہار دونوں ہاتھوں سے مٹی کا برتن تراشتا ہے اور اپنے پاؤں سے وہ چلاتا ہے اس کو، اس کوزے، اس کو، اس وہ جو اس کی جو جس مٹی کے اوپر وہ چلتا ہے، اس کا جو گھومتا ہے چاک جس کو گھماتا ہے وہ پاؤں سے اور ہاتھوں سے وہ اس کو مولڈ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اس طرح پیدا کیا، تو اس لیے وہ پھر اس منزل سے گزر کر، عشق مجازی کی منزل سے گزر کر پھر وہ جاتا ہے عشق حقیقی کی منزل، وہاں اس کو پانے کے لیے آگے جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے جو ولی دکنی کے ہاں جو مضامین ہیں وہ دونوں اس کے ہاں ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو احساسات اور خیالات ہیں جو ہندوی ہیں، جو ہندی الاصل ہیں، ان کو اس نے فارسی جو رنگ ہے اس میں ان کو رنگا ہے اس نے، اور جو محاورہ ہے اور جو روزمرہ ہے اس کو فارسی تراکیب میں اس طرح آمیخت کیا ہے، اور فارسی جو انسلاکات ہیں، فارسی جو لفظ ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس ولی دکنی نے اس کاریگری سے ان کو آپس میں مکس کیا ہے کہ اب لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ دو زبانوں کا مکسچر ہے، بلکہ وہ ایسے لگتا ہے جب دہلیوں کے پاس جب آیا وہ جو فارسی کے اساتذہ تھے تو انہوں نے کہا بھائی اس سے تو خوبصورت زبان کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ فارسی میں سب کچھ ہے، اب فارسی میں کہہ تو رہے تھے لیکن عام آدمی کی سمجھ میں وہ نہیں آ رہی تھی چیز، تو اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ایسا گر بتایا ہمیں ولی دکنی نے کہ ہم اس کو
یعنی اس نئی زبان کو جس میں بعض دفعہ جو استعارے ہیں اور جو تشبیہاتی انداز ہے وہ سارے کا سارا فارسی سے نہیں، یعنی گل و بلبل اگر لے لیں یا شیریں و فرہاد لے لیں یا آپ زلیخا یوسف لے لیں، تو چلیں یہ سارے ہم نے وہاں سے لیے، لیکن اس کو ہم نے ہندی یا اردو یا دکنی یا ریختہ کے گرامر میں ہم نے اس کو باندھا ہے، لہٰذا یہ اب اسی زبان کا حصہ ہیں۔ تو جب اس نے یہ تجربہ کیا تو پھر یہاں پہ لوگ اشکار اٹھے اور انہوں نے کہا یہاں پہ پھر میں صرف ایک اور شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ نے یہ بتانا ہے، یعنی آپ نے اس سے اندازہ لگانا ہے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ دوسرا آپ شعر دیکھیے، آرزوئے چشمہ کوثر نہیں، آرزوئے چشمہ کوثر نہیں، تشنہ لب ہوں شربت دیدار کا۔ اب آپ بتائیں کہ کوثر و تسنیم جو جنت کے چشموں میں سے یعنی دو نہریں ہیں، ان نہروں میں سے ایک جو ہے وہ ہے کوثر، مجھے اس کے چشمے کا پانی نہیں چاہیے۔ یہ غالب اس طرح کے دعوے کرتا ہے بعد میں آ کر بہت، لیکن یہاں پر ولی کہہ رہا ہے تشنہ لب ہوں شربت دیدار کا، مجھے صرف اس کا دیدار چاہیے، مجھے اگر اس کا دیدار نصیب ہو گیا تو مجھے وہ کوثر کے جو جام ہیں ان سے بڑھ کر مجھے ہے وہ۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون ہے اس کا محبوب۔ اب محبوب جو ہے وہ اس کا خالی جگہ ہے، ولی کا اپنا محبوب ہو سکتا ہے، میرا اپنا محبوب ہو سکتا ہے، آپ کا اپنا محبوب ہو سکتا ہے، اس کو آپ اس جگہ پہ رکھ دیں تو وہ آپ کا ابلاغ ہو جائے گا شعر کا۔ یعنی قرآن نے خود کہا ہے اس جگہ ایک جگہ پر کہ ہم نے ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق دیے اور کہا کہ ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور جب بھی بیٹا دیا جناب زکریا علیہ السلام کو تو اسے قرۃ العینی کہا ہے، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے اولاد کو۔ تو اگر ماں کے لیے یا باپ کے لیے بیٹا یا بیٹی آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوثر و تسنیم نہیں، مجھے اپنا بیٹا یا بیٹی زیادہ عزیز ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے ساری دنیا مجھ سے لے لیں، مجھے صرف ایک یہ والا بیٹا جو ہے یہ مجھ سے یہ میرا رہے، اس کے بدلے میں پوری کائنات بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ میرے پاس ہے۔ تو اب یہاں پہ محبوب جو ہے وہ کوئی جسم بھی رکھ سکتا ہے، جسمانی گوشت پوست کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے تو صوفی یہ کہتے ہیں کہ ہم جب جائیں گے ہمیں اس کا دیدار صرف چاہیے، اس خدا کا، اس ذات مطلق کا، ہمیں کوئی کسی چیز کی نہیں ضرورت۔ نہ ہم جہنم کے ڈر سے جلنے کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں، نہ ہی ہم دوزخ کی لالچ میں ہم کرتے ہیں عبادت، بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عبادت کے لائق ہے، ہمیں مرنے کا اس لیے انتظار ہے کہ ہمیں اس کا دیدار نصیب ہو۔ تو یہ شعر دونوں طرف جاتا ہے، عشق حقیقی کی طرف بھی اور عشق مجازی کی طرف سے بھی۔ تو اس طریقے سے کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ولی دکنی ہے وہ واقعی آپ کی اردو غزل کا